تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جسے اللہ کریم جو ہے قیامت والے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. فرمایا وہ امام عادل حکمران ہے. اور دوسرا فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان ہے کہ جس کی جوانی جو ہے اللہ کی عبادت میں گزرتی. تو فرمایا یہ جوانی کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے کہ جب خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا جہاد کہلاتا ہے، تو فرمایا جو زندگی کے اس حصے میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کریم پھر اسے یہ انعام عطا فرماتا ہے. بلکہ فرمایا الشاب تائب حبیب اللہ، فرمایا کہ جوانی میں توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہوتا ہے. اللہ کو ہر ایک کی توبہ جب بھی کرے پسند ہے، اللہ قبول فرماتا ہے. لیکن نوجوان اگر توبہ کرے تو اللہ کا عرش بھی جو ہے وہ بھی وجد میں آ جاتا ہے. ایک نوجوان نے توبہ کی ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہزاروں بوڑھوں کی توبہ سے ایک نوجوان کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ درجہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے اس ایک نوجوان کی توبہ جو ہے. تو اس واسطے احباب گرامی جوانی آتی ہے اور چلی جاتی ہے. جو بزرگ ہمارے قابل عزت بیٹھے ہیں ان سے پوچھے، یہ بس ایک مختصر سا وقت ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اس کو خدا اور رسول کی عبادت میں گزاریں، خدا اور رسول کی اطاعت کے اندر گزاریں، تو اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے. بلکہ انعام اتنا بڑا ہے، اللہ کے پیارے محبوب نے گارنٹی عطا فرمائی ہے کہ جو اپنی جوانی کی حفاظت کر لیتا ہے اور جو جوانی عبادت میں گزار لیتا ہے، اللہ کریم اسے کل قیامت والے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے. اور نمبر 3 وہ شخص جسے اللہ کریم اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ جو ہے نصیب فرمائے گا. فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا کہ وہ آدمی ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، جو مسجد سے پیار کرتا ہے، جو وقت مسجد میں زیادہ گزارتا ہے. بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے فرمایا کہ مسجد کی میخیں ہوتے ہیں. کوئی پوچھے کدھر ہیں، یا وہ مسجد میں ملے گا. تو فرمایا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ کریم اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. لیکن ہم میں سے اکثر کا طرز عمل اس کے برعکس ہے. مسجد میں جائیں گے دیر سے اور جلدی نکلنے کی کوشش کریں گے. بلکہ یہ دیکھ لیں جب جمعہ کا اجتماع ہوتا ہے یا عیدین کے اجتماع ہوتے ہیں تو وہاں جو ہے کتنا رش لگ جاتا ہے، لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور جمعہ کی باقی نماز جو ہے وہ بھی ادا نہیں کرتے ہیں. اس کنڈیشن کو، اس کیفیت کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنا طرز عمل دیکھیں کہ میں اللہ کے گھر میں گیا بھی ہوں اور نماز بھی پوری نہیں پڑھی ہے اور دوڑ لگا دی ہے، بلکہ میں وہ حدیث مبارکہ بڑی سخت ہے، ہم میں سے ہر ایک کو محاسبہ کرنا چاہیے. فرمایا کہ منافق کا یہ طرز عمل ہے، مسجد میں جاتا سب سے پہلے، جاتا سب سے بعد میں ہے، آتا سب سے پہلے، کہ اس کا مسجد میں جو ہے وہ دل نہیں لگتا ہے. بلکہ پھر وہ مشہور زمانہ جو حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، پرسکون ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، اسے راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے. جیسے مچھلی کو اللہ کے محبوب نے مثال دیکھیں کیسے دی کہ جیسے ایک مچھلی کو پانی میں راحت نصیب ہوتی ہے، ایسے جو ایمان والا ہے اسے اللہ کے گھر میں راحت نصیب ہوتی ہے. اور فرمایا منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے، فرمایا جس طرح پرندہ جو ہے وہ پنجرے میں ہوتا ہے، قید ہوتا ہے، جیسے ہی تھوڑا سا اسے رستہ ملتا ہے
تو وہ جناب فوراً اٹھ جاتا ہے، وہاں نہیں بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا یہ طرز عمل جو ہے منافق کا ہے، بلکہ کہا گیا ہے مسجدوں میں زیادہ وقت گزارے، بازاروں میں کم گزاریں۔ ہمارا عمل اس کے برعکس ہے، مسجد میں جائیں تو بھاگنے کی کرتے ہیں، اور بازار میں اگر آدھے گھنٹے کے لیے چلے جائیں تو زیادہ وقت جو ہے وہاں پر گزارتے ہیں، زیادہ وقت جو ہے وہاں لگا کر آتے ہیں۔ تو یہ مسجد اللہ کے گھر ہے، جو مسجد میں آتا ہے اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے مسجد میں جماعت کے ساتھ جو نماز ہے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، بلکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا من بنا للہ مسجدا فی الدنیا بنى اللہ لہ بیت فی الجنہ، فرمایا جو دنیا میں رہ کر اللہ کا گھر مسجد دنیا میں بناتا ہے، اللہ کریم اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ مسجدوں سے پیار محبت یہ ایمان والوں کا طرز عمل ہے، ان کی نشانی ہے۔ ایک خاتون تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ ویسے لمبا واقعہ ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا، اتنی زیادہ اس کو تکلیفیں دی گئی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو مسجد کے قریب خیمہ لگا لیا، مسجد کی صفائی کرتی تھی، وصال ہو گیا، تدفین کر دی گئی۔ اللہ کے محبوب نے ایک دن پوچھا خاتون کی طرح، یا نبی اللہ اس کا وصال ہو گیا، رات کو ہم نے جنازہ پڑھا، تدفین کر دی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا کہ اس کے یہاں رشتہ دار نہیں تھے، تم نے عام سمجھا؟ فرمایا وہ عام نہیں ہے، فرمایا اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والی تھی، فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے کر جاؤ۔ اللہ کے محبوب امام الانبیاء اس خاتون کی قبر پر گئے اور جا کر اس کی بخشش کی دعا فرمائی۔ تو فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل مساجد کے ساتھ معلق رہتے ہیں، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کریم اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ جو ہے نصیب فرمائے گا۔ اور نمبر 4 فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ، فرمایا کہ دو آدمی آپس میں محبت ہے لیکن معاذ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا سبب کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے، رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ہے، یا کوئی کاروباری مفاد ہے، یا کوئی اور اس کا سبب ہے، فرمایا نہیں، معاذ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں جو، فرمایا ان کو بھی اللہ کریم اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے، رستے میں انسانی شکل میں فرشتے سے ملاقات ہوئی، پوچھا کدھر جا رہے؟ کہا فلاں شخص کی زیارت کے لیے جا رہا، ملاقات کے لیے جا رہا۔ کہا دوست کوئی رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی اس محبت کا سبب کوئی دنیا کوئی چیز ہے؟ کہا نہیں۔ کہا آپس میں کیوں محبت کرتے ہو؟ کہا ہم صرف معاذ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، مبارک ہو، اللہ کریم نے تیرے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، تیرے دوست کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ تو فرمایا 7 اشخاص کہ جنہیں اللہ کریم قیامت والے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں سے 2 اشخاص یہ ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو سبب اس کا صرف جو ہے اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اور نمبر 5 فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ شخص ہے جسے کسی خاتون نے دعوت گناہ دی، اور وہ خاتون بھی منصب کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے بڑی ہے، اور جمالن اور خوبصورت بھی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ شخص آگے سے اگر کہہ دیتا ہے فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا کہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو فرمایا جو اتنے بڑے جال سے اپنے آپ کو بچا لے اور اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھے، تو فرمایا اللہ کریم خوش ہو کر جو ہے اسے بھی کل قیامت والے دن جو ہے جب کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا،
اللہ کریم اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ بلکہ امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے روضۃ الرحاحین کے اندر بیان فرمایا کہ ایک نوجوان تھا، اللہ نے جوانی میں اپنی عبادت کا شوق اور ذوق اور لذت عطا فرمائی تھی، نیک تھا، کپڑے کی دکان پر کام کرتا ہے۔ خاتون ایک آئی، اس کی نیت میں فطور آیا، اس نے ضرورت سے زیادہ کپڑا خرید لیا اور مالک کو کہا کہ اپنے ملازم کو میرے ساتھ بھیجیں، یہ گھر تک چھوڑ آتا ہے۔ وہ بھی اس کی نیت کو نہ بانپ سکا، اس نے اس نوجوان کو بھیج دیا۔ گھر میں جا کر اس نے دروازہ بند کیا اور اس کو دعوت گناہ دی۔ وہ اللہ کا بندہ تھا، وہ اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، اس نے انکار کیا، لیکن وہ خاتون اس کو دعوت دیتی رہی اور مجبور کرتی رہی۔ جب اس نے دیکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جوانی لٹ جائے اور میں برباد ہو جاؤں، میرے اعمال غارت ہو جائیں، اس اتنے بڑے گناہ کے ساتھ جو ہے میں اپنا ظاہر اور باطن کو برباد کر لوں، اس نے کہا میں واش روم میں جانا چاہتا ہوں۔ گیا اور اس نے جا کر وہاں پخانہ کیا اور وہی پخانہ اپنے بدن پر مل لیا۔ جب باہر نکلا تو خاتون نے دیکھا تو اس کا نشہ اتر گیا، اس نے کہا یہ تو کوئی دیوانہ اور پاگل ہے۔ اس نے جو ہے اپنے گھر سے اسے باہر نکال دیا۔ وہ جا رہا تھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ مالک میرا تن جو ہے وہ گندا ہوا ہے، تو نے میرے من کو بچا لیا۔ لکھا ہے کہ اس کے بعد خوشبو لگانے کے بغیر بھی اس کے بدن سے جو ہے خوشبو آتی تھی، بلکہ جب اس کا وصال ہو گیا اور اس کی قبر سے بھی خوشبو آتی تھی۔ تو احباب گرامی، یہ زنا اتنا بڑا گناہ ہے، رب فرماتا لا تقربوا الزنا، کہ فعل کو کا ارتکاب تو بہت بڑا جرم ہے، فرمایا اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جو اللہ معاف کرے اس گناہ عظیم کے اندر پڑ جاتا ہے، وہ اپنا سب کچھ جو ہے برباد کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ نمبر 6 وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لیکن خرچ اس انداز میں کرتا ہے کہ اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا، یعنی مطلب کہ ریاکاری سے بچتے ہوئے، دکھلاوے سے بچتے ہوئے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی عمل ہے اگر اس میں ذرہ برابر بھی ریاکاری آ جائے نا، دکھلاوا آ جائے کہ لوگ کہیں گے کیا بات ہے، اللہ کریم اس عمل کو قبول نہیں فرماتا، بلکہ ریاکاری کو شرک قرار دیا، شرک اصغر کہا گیا ہے۔ بلکہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کی ریاکاری کی بڑی باریک چالیں ہیں، کہ جس طرح سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر اگر ایک چیونٹی چل رہی ہو اسے دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو ریاکاری جو ہے اس کی بھی چھوٹی چھوٹی چالیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جب بھی عمل کریں اور چاہتے ہیں کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس میں پھر ریاکاری دکھلاوا کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ خالصتاً اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ بلکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ پہلے وقتوں میں بزرگوں کا یہ عمل تھا کہ کسی کی خدمت کرنی ہوتی تھی، پتہ ہے ماڑے گھر کا ہے، وہ کپڑے میں سونا روپیہ پیسہ باندھ کر رات کو جاتے اس کے گھر میں پھینک کر واپس آ جاتے۔ اللہ اکبر کبھی۔ تو یہ چیز جو ہے، میں ایک دن مسجد میں آ رہا تھا، جو نوجوان لڑکا تھا وہ باہر بیٹھے ہوئے شخص کو اس کی خدمت کرنے پیسے دینے لگا، مجھے دیکھا تو رک گیا، ویسے آرام سے کھڑا رہا، تو میں فیل کر رہا تھا، میں نے تھوڑا سا آگے آ کے نا دیکھا، تو میں جب وہاں سے آگے آ گیا تو اس نے اس کی پھر خدمت کی ہے۔ تو یہ بہرحال ریاکاری جو ہے یہ اعمال کو غارت کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ ہاں بعض صورتوں میں
اگر نیت اچھی ہے، کہیں اجتماعی طور پر کسی کی خدمت کرنی ہے، تو اگر کسی کو ترغیب دلانی ہے تو اس میں آپ ظاہراً بھی کسی بھی کی خدمت کر سکتے ہیں کہ یہ اگر اجتماعی طور پر کسی کام کے لیے پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اس نیت سے چلو میں دوں گا، مجھے دیکھ کر کوئی اور دے گا، یا یہ ہے کہ یار فلاں کی میں نے بھی خدمت کی ہے، مشہوری کے لیے نہیں بلکہ رضا اللہ کی ہے، نیت یہ ہے کہ چلو اس کو کہوں گا تو یہ بھی اس کی خدمت کر دے، تو ان صورتوں میں اگر دکھلاوا کر دیا جائے تو اس کی صورت جو ہے وہ اور بن جاتی ہے۔ اور نمبر 7 فرمایا وہ شخص جسے کل قیامت والے دن کسی چیز کا جب سایہ نہیں ہوگا، اللہ کریم اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص ہے جو تنہائی میں بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا تھا، ذکر کرتے کرتے کیفیت ایسی بن گئی اور اسے لطف ایسا آیا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو فرمایا اللہ فرماتا ہے ایسے شخص کو بھی میں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ جو ہے وہ نصیب فرماؤں گا۔ اس لیے احباب گرامی اپنے آپ کو ذکر الہی میں جو ہے مشغول رکھنا چاہیے، اور اللہ کے ذکر سے تو دلوں کے زنگ جو ہیں وہ اتر جاتے ہیں۔